لیکن سر اگر کوئی تگڑا بھی ہو نا، آپ کے اندر کوئی ٹریٹر موجود ہے نا، تو وہ بہت بڑی اسٹرائک ہوتی ہے. تو یہ ٹریٹرز نے مروایا. تو یہی سلسلہ پھر اس وقت سراج الدولہ بھی، یہ شاہ عالم بھی اور شجاع الدولہ، ان سب کے حالات بہت برے تھے. تیسرے چیپٹر میں جنگ پلاسی کا تذکرہ ہے، سراج الدولہ کی شکست ہے اور میر جعفر کا تخت نشین ہونا. وہ بھی بہت تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد اس کا داماد آ گیا، اس نے بھی چھینا جھپٹی کر کے قبضہ کیا اقتدار پہ، میر قاسم، اور پھر اس کا بھی انجام بہت برا ہوا. پانچواں چیپٹر دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ اس میں ویسے تو بنگال میں میر قاسم آ چکا تھا، شجاع الدولہ واز ان اودھ، اینڈ شاہ عالم کے بارے میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اس شرط پر لارڈ کلائیو کو اپنا تمام اقتصادی سسٹم سونپ دیا کہ تم جو کچھ کرو گے اسلامی اصولوں کے عین مطابق کرو گے. واہ. اب اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا اسلامی اصول کیا، اور اس نے کہا جی ایسے ہی ہوگا آپ جیسا کہتے ہیں. تو ورچولی ہندوستان کی کنجیاں انگریز کے حوالے کر دی گئی تھیں. چیپٹر نمبر 6 اور 7 یہ بڑے دلچسپ ہیں. ان میں حیدر علی کی ایفرٹ ہے، اس کی کیمپین ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس نے مرہٹوں کو ساتھ ملا کر ایک اچھا تگڑی ریزسٹنس قائم کی تھی. اور اگر عمر ساتھ دیتی، اگر موقع ملتا نا ٹیپو سلطان کو، تو 10 ایک سال اور مل جاتے تو انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا وہ. اس لیے کہ نیپولین سے اس نے مدد مانگ لی تھی، اس کو اس نے راکٹ سسٹم آلموسٹ دے دیا تھا، خود یہاں ڈیولپ کیا فرینچ نے آ کر. وہ جو بانس کے اندر، وہ تو چلانے کا موقع ہی نہیں ملا. پھر اسی کے اندر روہیلا کا تذکرہ ہے کہ اس نے شاہ عالم کی آنکھیں نکالی اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. چیپٹر نمبر 8 میں یہی سلسلہ جو میں نے بیان کیا ہے، ٹیپو سلطان کی ایفرٹ ہے، اس کی پوری کہانی ہے، بڑی پاورفل ہے. انگریز جب ذلیل و رسوا ہو کے امریکہ سے بھاگے، امریکہ سے پٹنے کے بعد، امریکیوں نے مارا نا پھر انہیں کہ بچو یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے، انڈینز نہیں ہیں، ہم بہت تگڑے ہیں. بہت بڑی رسوائی ہوئی تھی اس کی. تو پھر دوبارہ یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ وہی ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں، آپس کی سازشیں، آپس کی دشمنیاں. اب دیکھیں ٹیپو سلطان بنا بنایا کام اس کا کس نے بگاڑ دیا؟ میر صادق نے. ہاں جی. اور میر صادق کو تاریخی فکرہ جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں، جس تخت کے لیے تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے نا، اس پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. آخری چیپٹرز جو 9 اور 10 ہیں، ان میں وہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ملکہ نے جب قتل و غارت اور ان کی ڈکیتیاں دیکھیں تو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، کانٹریکٹ کینسل کیا. تو ہندوستان باقاعدہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا. اس پوری کہانی کا لب لباب وہی ہے جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی خطرہ ہوا ہے، جب بھی بربادی ان کی آئی ہے، ان کو اپنے لوگوں نے مروایا ہے. باہر سے آنے والا کبھی کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا جو انہیں تسخیر کر سکے. مدینہ حضرات will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. جی عروبہ. تپتی دھوپ میں پولیس اہلکار کی بندر کو پانی پلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. مہاراشٹرا. جی انڈیا. اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کافی انسانیت دکھائی اس نے بندر کو پانی پلا کے. بہت اچھی بات ہے. موسم ایسا ہے نا. ویسے صحیح گل ہے، باندر نو پیاس لگی ہوئے تے رنگیلے نو نیند آئی ہوئے، او پیڑا منہ بندا ہے. وہ دیکھیں آپ، اوئے ہوئے ہوئے، ارے کیا کہنے رنگیلا، ادھر آؤ تانوں پانی پیا. اچھا اسے پیاس نہیں لگی ہوئی، پیاس بندر کو لگی ہوئی تھی جس کو اس نے اپنی بوتل سے پانی پلایا. اور دیکھیں اس نے نیکی کی نا تو وائرل ہوگی، اس سے اتنی مبارکباد آئی ہوگی، لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہوگا. اور باندر نے بھی آ کے انہوں کہا یار اسی دوویں وائرل ہو گئے ہیں. اور باندر اتنے ٹریفک ڈگا رہا ہوندا. اس سے دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ہوگی کہ وہ بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ جب بندہ CNN تے بیٹھا ایک دم پنجابی چ گال کر دینا ہوندا. اصل میں سر ایسا نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں جانوروں سے محبت بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کی انسان سے محبت جو ہے
वो कम होती जा रही है। सर ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ सर ये कैसे हो सकता है कि तुम यही देखते रहते हो जी सर काम ये है हमारा कैफी, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम इन जैसे नहीं हो। पाजी अच्छा डिसाइड कर लें क्या मैं इन जैसा हूं या नहीं। कभी आपके जब मेरे से भी नाराज आप होंगे, मैं इन जैसा भंड टाड़ी मरासी हो जाता हूं। जब आपका मूड मेरे साथ अच्छा होता है तो मैं एक बड़ा अच्छा एक्टर हो जाता हूं। अच्छा, मैं Decide तुम्हारी कर लें। इत्तला के लिए अर्ज कर रहा जी हूँ, सर। मेरा मूड तुम्हारे साथ इस वक्त भी अच्छा नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इस जैसे नहीं हो। नहीं सर, लेकिन ऑब्जर्व तुम करना, एक पढ़े लिखे आदमी हो। बहरहाल आगा साहब ऑब्जर्वेशन काम है सर हमारा। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है बात करने का। मैं मेरा लाफ्टर निकल जाता है उसमें जब आप करते हैं ना सर ये जो अच्छा, पहले तुम मोहम्मद को किया करते थे कि इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह। अब आगा साहब है। वो करते रहते ਹੁੰਦਾ नहीं, आगा साहब थोड़ा थोड़ा पीछे करके ਵੇਖ लो। तो तुम मुझे नहीं माफ करते, ये जो हाँ इस तरह की शक्लें बनाते हो। हालांकि मैं नहीं करता इस तरह, ये जो आवाज निकल हाँ नहीं वो नहीं, मैं इस तरह कब करता हूँ। ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ये मौसम ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਤੀ ਇੱਕ ਤੋਤਾ। वो तुम उनकी मोहब्बत में नहीं लेकर आए हो, सिर्फ ब्यूटी के लिए लेकर आए हो। उन्हें पिंजरे में रखोगे, उनके कलर्स तुम्हें फैसिनेट करते हैं, दैट्स इट। मोहब्बत और चीज है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਉੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ इसका पेयर लेकर आए डिप्रेशन। ਫੇਰ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਤੋਤਾ ਐਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਏਡੇ ਮਾਠੇ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਕਰੇ ਹੈਲੋ ਤੋਤੇ ਐਵੇਂ। खरगोश रखने का बड़ा शौक था मुझे, बड़ी गालियाँ पड़ी इनकी वजह से घर से। ਖਰਗੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ये उसका स्टाइल है, यही उसकी सबसे बड़ी लाइन ऑफ डिफेंस है कि फुल स्पीड में भाग रहा होता है और एकदम ब्रेक लगाता है, और इसका जो प्रेडेटर जो इसके पीछे लगा होता है आगे निकल जाता है। इसने वुल्व्स को बड़ा चक्कर दे रखा है। वुल्व्स हमेशा इसको पकड़ने में मार खा जाते हैं, क्योंकि ये एक तरफ भाग रहा होता है ना तो ये दूसरी तरफ जुल दे के निकल जाता है। ऐसे एकदम तो फिर वुल्व्स ने भी इसका तरीका कार ये पकड़ा कि फिर दो भागते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। वाह वाह। क्योंकि वुल्व्स शेयर करते हैं हमेशा, जो बाउंटी होती है ना। रंगीला साहब आपको कभी किसी पुलिस वाले ने पानी पिलाया हो? इसने एक दफा जूस पिया था उनसे। जी 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 यार इन्होंने आइटम भी की थी। इन्हें पूछना कितनी देर ट्रैफिक लगाई जो। हमारे घर नहीं मेहमान आ गया, तोता रखा हुआ था तो उसके साथ बातें बुतें करते रहे, पता नहीं क्या बात हुई। वो जो अंकल थे ना उनके दांत नकली थे, तो उन्होंने ना अपने दांत मुंह धो रहे थे तो दांत भी धो रहे थे। ले गया होगा। नहीं जी, वो जो तोता था ना वो उड़ा है तो उसके दांत लेके उड़ गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। सर 2-3 महीने बाद ना वो अंकल मिले तो कहते ने ये तोता है ना, वो तोते वाली दुकान ते गए, उन्हें फड़िया कितों क्या ऐसी की करिए। कहते यार वो जाके पता करो उन्हें दंद कितने। उसने दांत कहाँ रखे हैं। But you know, Hazrat, we'll take a break. Stay with us.